السلام علیکم دوستو، آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں اپنے نئے موضوع کے ساتھ۔ کافی دیر کے بعد آپ سے دوبارہ گفتگو ہونے جا رہی ہے، لیکن ہماری جو آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ وہ ہے پاکستان کے آرمی چیف باجوہ کی اپائنٹمنٹ کے بارے میں، یعنی کہ اس کی ایکسٹینشن کے بارے میں۔ اب تو ہر ایک انسان کو پاکستان میں کیا اوورسیز، جیسے کہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ سارا کھیل جو رچایا ہوا ہے یہ ہے پاکستان کے آرمی چیف باجوہ کا۔ اور دوسری طرف یہاں پہ یو کے میں جو نواز شریف بیٹھا ہوا ہے یہ اس کا ہے۔ یہ ان دونوں کی ملی بھگت سے ہوا تھا، لیکن ہوا کیا تھا ایکچولی، یہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ کیونکہ پاکستان تھا وہ امریکہ کے پیچھے ایک وار آن ٹیرر جو ہے وہ افغانستان میں لڑ رہا تھا۔ اب پچھلے سال آپ نے دیکھا ہے وہ جنگ ختم ہو گئی تھی اور وہاں سے سارے امریکن فوجی چلے گئے تھے۔ جب وہ وہاں سے نکل گئے تو پاکستان آرمی کے پاس کوئی وجہ نہ رہی امریکہ سے ڈالرز وغیرہ لینے کی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک اور پروگرام بنایا۔ اس پروگرام کے تحت انہوں نے یہ کہا جا کے امریکن اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہم جو ہے یہ عمران خان جو ہے اس کا امیج خراب کرتے ہیں، اور یہ جو عمران خان نے امریکہ کے خلاف جو ایبسلوٹلی نوٹ کہا تھا، یہ ایکچولی بندہ ہے ہی امریکن، اینٹی امریکن ہے، تو جس کی وجہ سے آپ اس کو ہٹائیں، مگر اس میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو وہ کیسے دیں گے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم آپ کو یہ جو پلان دیتے ہیں آپ اس کے مطابق چلتے رہیں، ہم اس کو ہٹا دیں گے۔ وہ پلان یہ تھا کہ آپ اپنے ایک جو انڈر سیکرٹری ہے اس کے طرف سے ہمارے جو امریکہ میں پاکستان کا امبیسڈر بیٹھا ہوا ہے اس کو ایک پیغام بھجوائیں جس کو سائفر کہتے ہیں۔ بہرحال وہ جب وہ آئے گا اس طرف سے ہم جو ہے نواز شریف کے ساتھ مل کر اور پوری جماعتوں کو اکٹھا کریں گے اور ان کو پیسے دیں گے، رشوت دیں گے، اور فنڈنگ جس کے نام پر دیں گے، اور پھر ان کو اپنے ساتھ ملا کر ایک جماعت بنا کے تو عمران خان کو ہٹا لیں گے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا جی کہ آپ کا کتنے پیسے لگیں گے؟ انہوں نے کہا جی $200 ملین لگے گا۔ انہوں نے امریکہ نے حامی بھر لی اور ادھر سے کام شروع ہو گیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے جا کے نواز شریف کو بھی کہا کہ تم اپنے چھوٹے بھائی شہباز شریف کو اپنی طرف سے کھڑا کرو اور مریم نواز کو، اور ہم جو ان سے پوری ساری جماعتوں کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور مل کے ایک پی ڈی ایم بنا لو۔ یہ جو پی ڈی ایم کا نام ہے یہ سارے کا سارا نام پورا کا پورا، اور یہ 13 جماعتیں جو بھی ہیں یہ اکٹھا کی گئی تھیں آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کی وجہ سے۔ اسی نے یہ نام دیا تھا، پی ڈی ایم کا نام ان کو سلیکٹ کر کے، تو انہوں نے مان لیا۔ اب ہوا کیا تھا، اس کے بعد ہونا کیا تھا؟ وہ تحریک عدم اعتماد شروع ہو گئی، سائفر آ گیا، ٹھیک ہے، ایک پورا ایک پلان تھا جو کہ پلان کو ایکسیکیوٹ کیا گیا۔ تو امریکہ نے $200 ملین دیے، تو ساتھ اس میں آرمی کے کچھ افسران شامل تھے، نیوی کے، ایئر فورس کے، اور ساتھ جو ہے عدلیہ جس کو آپ کہتے ہیں، پاکستان کی عدلیہ جو کہ ویسے بے ایمان عدلیہ ہے، وہ شامل تھی، اور پھر یہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں، ان سب کو اس میں سے حصہ گیا، لیکن زیادہ تر حصہ جو تھا وہ 55% وہ آرمی چیف باجوہ کو گیا تھا، یعنی کہ اس نے آگے افسروں کو تھوڑا دیا، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ 5-10% اس نے اس میں سے دوسرے افسران کو دیا، لیکن باقی اپنے 40-45% اپنی جیب میں ڈالا، اور اس نے بیلجیم میں گھر خریدے، پھر ادھر اس نے پاکستان میں اپنے بیٹے کو دیے۔ تو یہ جو پاکستان کے آرمی چیف ہے یہ دکھنے میں شروع میں بہت اچھا تھا، اور عمران خان یہی سمجھتا رہا ہے کہ یہ بہت ڈیموکریٹک آدمی ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، لیکن بیک ڈور اس کے جو تعلقات تھے وہ اس کے ساتھ بھی رہے ہیں، مودی کے ساتھ، اور پھر امریکہ کے ساتھ، ہر اس شخص سے جہاں سے یہ پیسے بنا سکتا تھا۔ تو اب جو آ گیا مسئلہ کہ اب اس کی یہ کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہ رہا، یہ اپنی سیٹ چھوڑنا چاہتا نہیں تھا کہ میری سیٹ یہاں سے چھٹ جائے اور میں چلا جاؤں، آرام سے چلا جاؤں۔ یہ کوئی نہ کوئی یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے 2 سال اور مل جائیں، 2 یا 3 سال مجھے اور ایکسٹینشن ملتی رہے۔ تو لہٰذا اس نے کیا کیا، اس نے، آپ کو میں یاد دلواتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں یہ یہاں پہ یو کے میں آیا ہوا تھا، آرمی جو چیف تھا قمر جاوید باجوہ، اور یہ ٹھہرا تھا، اس کا جو پلین تھا وہ لوٹن ایئرپورٹ پہ پارک اپ تھا،
اس کو 14 اگست کے بعد یعنی اگست کے مہینے میں آیا تھا، 14 اگست کی جو تقریب تھی یہاں پہ بھی اور برٹش گورنمنٹ میں بھی وہ جو گارڈ آف آنر وغیرہ تھا ان کی پریڈ تھی، اس کو اٹینڈ کر کے واپس چلا جانا تھا 15 اگست کو، مگر یہ 18 اگست تک یہاں پہ رہا تھا، 3 دن ایکسٹرا۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ ملاقاتیں کر رہا تھا نواز شریف سے، لیکن یہ رہ رہا تھا ایک علاقہ ہے ادھر ٹوٹنگ کا جو کہ ساؤتھ ویسٹ لنڈن ہے، ساؤتھ ویسٹ 12 اس کا نام پوسٹ کوڈ ہے۔ تو وہ اس میں ایک ہندو رہتا ہے جس کے تعلقات انڈین گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، اور اس کے گھر میں جا کے یہ ٹھہرا تھا اور نواز شریف سے بھی بات کرتا رہا، ملاقات کرتا رہا ادھر ایون فیلڈز میں چوری چھپے۔ اور اس میں یہ اس نے ساتھ اپنے دو جنرلز کو بھی لے کر آیا تھا جو کہ جونیئر تھے، جو کہ چوتھے اور پانچویں نمبر پہ تھے، مگر ان کو یہ کہہ رہا تھا اگر مجھے آپ ایکسٹینشن دے دیں تو اپنے حامی کے لیے، اپنی حمایت کے لیے ان 2 جنرلز کو بھی لایا تھا جو اس کی سائڈ پہ تھے۔ تو ان سے بھی کہلوایا کہ آپ ہمارے جنرلز کو نا ایکسٹینشن دلوائیں امریکہ سے۔ تو اس وقت جو نواز شریف نے کہا چلو میں دیکھوں گا، ٹھیک ہے، اس طرح کہہ کے اس کو ٹال دیا تھا، مگر اس کا جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ بہرحال 3 دن کے بعد یہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے پھر نواز شریف سے، شہباز شریف سے کہا کہ بھائی مجھے ایکسٹینشن، میری اب نوکری ختم ہو رہی ہے تو مجھے ایکسٹینشن دو۔ اتنی دیر میں عمران خان نے، جو کہ پی ٹی آئی کا چیئرمین ہے، اس نے فوری طور پر ایک پتہ پھینکا۔ اس نے کہا جی یہ ایک انٹرویو میں اس نے کہا کہ اس کو ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے۔ اب نواز شریف جو تھا وہ اس چیف کے خلاف تھا، تو اس لیے اس نے ایکسٹینشن نہیں دینی تھی۔ اس عمران خان کے اس بیان پہ جو اس نے انٹرویو میں یہ کہا تھا، اس نے یہ ایک ماسٹر اسٹروک کھیلا تھا، اس کے فوراً بعد ہی نواز شریف نے کہہ دیا، اس کو انکار کر دیا کہ تمہیں کوئی ایکشن نہیں ملے گی، ایکسٹینشن یعنی تمہاری نوکری ایکسٹینڈ نہیں ہوگی، تمہیں ریٹائرڈ ہونا پڑے گا۔ تو ریسنٹلی اس نے کیا کیا کہ پاکستان میں اب کیا ہوتا رہا، یہ کیا کرتا رہا آرمی چیف، یہ اپنے ارد گرد جتنے بھی، جہاں پہ بھی یہ دورے میں جاتا رہا ہے پاکستان میں، کینٹ میں، بارڈرز پہ، جہاں پہ بھی، اس نے آرڈر کر دیا ہوا تھا کہ جو جونیئر افسران ہیں یا کوئی بھی افسران ہے، کرنل ہے، لیفٹیننٹ کرنل ہے، بریگیڈیئر ہے، افسران لیول پہ کوئی بھی افسر جو ان سے آفیسر یعنی کہ آرمی آفیسر، وہ ایک گروپ بنا کر ایک جگہ پہ نہیں بیٹھیں گے، یعنی ڈسکشن نہیں کیا کریں گے۔ یہ اس نے رول بنا دیا تاکہ اس کے خلاف کوئی بھی پلان نہ تیار ہو سکے۔ یہ اس کا ون سائڈ ایک بنا دیا اس نے رول، اور دوسری طرف سے نے کیا کیا، دوسرا ایک اور رول بنا دیا کہ کوئی بھی آفیسر جب بھی یہ وہاں پہ وزٹ کرنے جائے گا، چھاؤنیوں میں جہاں پہ بھی جائے گا، تو وہاں پہ یہ کوئی بھی آفیسر اپنے پاس کوئی گن نہیں رکھے گا، جسٹ ان کیس، آن دا سیف سائڈ، اپنی سیفٹی کے لیے اس نے یہ رول بنایا تاکہ کوئی بھی آفیسر جو اس کے خلاف ہے، دل میں اس کے لیے گرج رکھے ہوئے ہے، اس کے خلاف سازش کر کے اس کو مار نہ دے اس گن سے۔ تو اس نے یہ 2-3 اصول بنا دیے۔ تیسرا یہ ہے کہ جو کہ آرمی کی بک میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی آفیسر اپنے چیف کے خلاف کورٹ میں نہیں جا سکتا، لیکن دوسری طرف یہ بھی لکھا ہوا ہے لاء میں کہ اگر کوئی آفیسر دیکھتا ہے کہ اپنی چیف کے خلاف، چیف جو ہے وہ یا اس کا سینئر جو ان سے ہے وہ غیر قانونی آرڈر دے رہا ہے، تو وہ اس کو ریفیوز کر سکتا ہے، ریجیکٹ کر سکتا ہے اس کے آرڈرز کو۔ لیکن اب کوئی بھی آفیسر اس کے خلاف بول نہیں رہا، ٹھیک ہے، اس بات کا یہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ لیکن اب جو ان سا اس کی بس ہو گئی، اس نے کہا یار نواز شریف بھی مجھے ایکسٹینشن نہیں دے رہا اور عمران خان تو واقعی نہیں دے گا، یہ تو اس نے بات تو کی ہے، لیکن عمران خان اس کو ایکسٹینشن نہیں دینے والا، کیونکہ اس کے عمران خان کو پتہ ہے کہ میں اس کے خلاف ہوں، اور یہ جو تھی عدم اعتماد کی تحریک، اس میں میرا ہی ہاتھ تھا، لہٰذا عمران خان نے بھی مجھے ایکسٹینشن نہیں دینی اگر عمران خان آ گیا۔ لہٰذا ابھی ریسنٹلی یہ ویسے یہ کہتا رہا ہے پبلکلی یا آئی ایس پی آر کی کانفرنس میں یا کہیں پہ بھی کہ میں تو اپنے جگہ سے ریٹائرڈ ہو جاؤں گا، لیکن جب تک یہ پاکستان میں یہ بولتا رہا ہے، جب یہ پاکستان میں بولتا رہا ہے یہ جنرل باجوہ، تب تک یہ کہتا ہے کہ میں اپنے ٹائم پہ ریٹائرڈ ہو جاؤں گا، لیکن یہ اندر اندر گیم کھیلتا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ نواز شریف بھی میری طرف سے فیل ہے، عمران خان بھی فیل ہے، لہٰذا اب اپروچ کرو امریکہ میں، لہٰذا یہ گیا امریکہ۔ تو امریکہ میں اس نے سب سے بات چیت کی، اپنے ساتھ دوسرے جنرلز کو بھی لے کے گیا، انہوں نے اس کو دکھا دی جھنڈی، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم اب تمہارے ساتھ نہیں ہیں، اب ہمارا ہاتھ جو ہے وہ تمہارے سر پہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ گورے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پیسہ پھینکتے ہیں، وہ مفت میں کوئی کام نہیں کرواتے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس کو پیسہ دیا $200 ملین، جو کہ کھا پی گئے یہ سارے پی ڈی ایم اور یہ جنرل باجوہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ دوبارہ بندہ ہمارے پاس آیا ہے تو اس کو دوبارہ پیسوں کی ضرورت ہوگی، اس لیے چاہ رہا ہے کہ جی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے ہمارا کام کیا ہے تو ہم اس کا بھی کام کر ڈالیں گے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اب ہمیں تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ کیوں؟
اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ امریکہ نے دیکھ لیا تھا کہ جو پبلک جو پاپولیرٹی ہے وہ عمران خان کی ہے، اور گوروں یہ جو ویسٹرن ورلڈ ہوتی ہے، یہ مغربی ممالک، یہ سپر پاور ٹائپ کے لوگ جو ہوتے ہیں، یہ صرف اسی کے ساتھ چلتے ہیں جس کی پبلک پاپولیرٹی ہوتی ہے، پبلک میں شہرت ہوتی ہے، ایک اچھی ریپوٹیشن ہوتی ہے۔ پہلے ان کو یہ معلوم نہیں تھا کیونکہ باجوہ نے جا کے عمران خان کی ریپوٹیشن خراب کی تھی، تو اب ان کو معلوم ہو گیا کہ پاکستان کی پوری پبلک جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، لہٰذا یہ پبلک فگر ہے، باجوہ یا نواز شریف پبلک فگر نہیں ہے۔ انہوں نے ان سے وہ جو کام لینا تھا وہ لے لیا تھا، مگر اب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے کہ عمران خان کو جو ان سے ہے نا وہ اپروچ کرنا چاہیے، لہٰذا انہوں نے اس کو کہا، جب اس نے ان سے کہا کہ میری ایکسٹینشن کروا دو پاکستان میں، تو انہوں نے صاف جواب دیا کہ اب ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، جو ہم نے کام تم سے لینا تھا وہ لے لیا، اب تم پبلکلی یہاں پہ اناؤنس کرو گے۔ باجوہ نے کہا میں پاکستان جا کے اناؤنس کر دوں گا اپنی ریٹائرمنٹ، انہوں نے کہا نہیں، تم یہیں سے اناؤنس کر کے جاؤ گے، تو بائی فورس اس کو فورس کیا انہوں نے، تو تبھی یہ پبلک میں کھڑا ہو کے اس نے اپنے اسپیچ میں کہا کہ میں اپنی مدت پوری کرنے کے بعد ریٹائر ہو رہا ہوں، اب مجھے ایکسٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اس کا بس چلتا تو یہ اگلے 2-3 سال تک یہ کبھی بھی کرسی سے اترنے کے لیے، یعنی آرمی چیف کی کرسی سے اترنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے تو پلان بڑے بڑے تھے، اس نے اپنی اگلے آنے والی 10 نسلوں کے لیے پیسہ جمع کر لیا ہوا ہے، بلکہ اگلی مزید 20 نسلوں کے لیے بھی پیسہ اکٹھے کرنے کا اس کا ارادہ تھا۔ یہ بہت لالچی اور بہت ہی کننگ اور مکار شخص ہے، جس نے پاکستان کی پوری قوم کو، پورے پاکستان کو، ان کی زندگیوں کو، آنے والی نسلوں کو اس نے داؤ پہ لگا دیا، اور پاکستان کی معیشت یہ گنجوں کی وجہ سے نہیں، یہ باجوے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ گنجوں کو تو یہ تو تعلیم یافتہ ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو کوئی یعنی کہ ایجوکیشن کا کوئی لیول ہی نہیں ہے، کوئی اسکول، کسی بھی اسکول آف یعنی کہ تھاٹ سے یہ تعلق نہیں رکھتے، یہ تو صرف پیسوں سے تعلق رکھتے ہیں، بزنس اور کک بیک سے تعلق رکھتے ہیں، اتنا ہی ان کی وہ ذہنیت ہے کہ پل بنا دیے، سڑکیں بنا دیں اور کوئی ریلوے بنا دی، وہاں سے کک بیکس لے لیے، اتنا صرف ان کا دماغ کرتا ہے۔ پوری پارٹی بھی ان کی ایسی ہے، جاہلوں کا ایک ٹولہ ہے، تو ان کے پاس اتنی وہ نہیں تھی، انٹلیکچوئل پاور نہیں تھی، یہ سب باجوہ کا کیا دھرا ہے، اس نے سارا گیم کھیلا، اب اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اب میری گیم ختم ہو گئی، امریکہ نے اس کو جھنڈی دکھا دی، لال جھنڈی دکھائی ہے، یعنی کہ اس کے بیک سائڈ پہ نا، بیک سائڈ انگلش میں بمپس کو کہتے ہیں، پیچھے اس کے پچھواڑے پہ لات ماری ہے، اور یہ سیدھا ہوا، اور اس کو یہ بھی کہا کہ تو پبلکلی اعلان کر اپنی ریٹائرمنٹ کا، کیونکہ اب تیری ضرورت نہیں رہی، کوئی نیا چیف آئے گا تو اس کے آگے انہوں نے اس سے کام لینا ہوگا، اس کے آگے بھی ڈالر پھینکیں، کیونکہ یہ آرمی چیف بنتے ہی صرف ڈالر کمانے کے لیے ہیں۔ یہ آپ مت سمجھیں کہ یہ آرمی چیف جو سے پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے بنتے ہیں، نہیں 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 نہیں، ایسا کوئی چکر نہیں ہے، یہ لوگ بنتے ہیں یعنی پاکستان کو برباد کر کے، پاکستان کی عوام کو مروا کے، ان کو داؤ پہ لگا کے، ان کی نسلوں کو قرضوں کے نیچے دبا کے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، یہ اس لیے آرمی چیف کی دوڑ لگی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ میرے دوستو یہ بہت ہی خطرناک گیم ہے، جو کہ شکر اللہ کا کہ یہ جو باجوے کی گیم تھی یہ تو اوور ہونے لگی ہے نومبر میں۔ باقی آگے عمران خان کی بات آپ دیکھیں کہ عمران خان اٹ سیلف جو ہے وہ خود ایماندار ہے، باقی لیکن 2 4 5 آدمی اس کے ساتھ ایماندار ہیں، باقی تو بیکار ہیں۔ یہ جو شاہ محمود قریشی ہے، عمران خان خود کہتا ہے کہ میں موروثی سیاست پہ یقین نہیں رکھتا، لیکن دیکھیں یہ شاہ محمود قریشی اسی کی پارٹی کا، اسی کا رائٹ ہینڈ ہے، اس کے پارٹی میں سب سے ٹاپ پہ عمران خان کے بعد اس کا نمبر آتا ہے، اس نے اپنے بیٹے زین قریشی کو بھی انٹر کر دیا اور اپنی بیٹی کو بھی سیاست میں لے آیا، ادھر سے یہ پرویز الہی یہ اپنے بیٹے مونس الہی کو لے آیا، ادھر سے وہ شجاعت ہے، وہ چودھری شجاعت ہے، وہ اپنے بیٹے کو لے آیا، ٹھیک ہے، ادھر سے یہ گنجا نواز شریف یہ اپنی بیٹی کو ہے انٹر کر دیا، بیٹی اگر جائے گی تو اس کا بیٹا وہ جنید جو ہے وہ تیاریاں اس کو پکڑوا دیں گا۔ یہ سب بلشٹ ہو رہی ہے پاکستان میں، انتہائی بکواس سسٹم ہے، اور سب سے پہلے تو جو لٹکانا چاہیے نا، یہ ججوں کو لٹکا دینا چاہیے۔ اطہر من اللہ تھوڑا سے صحیح فیصلے کرتا ہے، باقی یہ عمر عطا بندیال اور دوسرے جو جسٹسز ہیں سارے کلو کے پٹھے ہیں، ان کو الٹا لٹکا دینا چاہیے، اور ان کے خلاف سازش کرنے کی بجائے ان کے گھروں میں گھس کے، ان کو باہر گھسیٹ کے، ان کو الٹا ان کو مار دینا چاہیے، یعنی کہ مارنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو وہ سبق سکھانا چاہیے کہ یہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کریں، اور ان کو ان کی سیٹوں پہ نہیں چھوڑنا چاہیے کہ جی آپ دوبارہ ان سیٹوں پہ بیٹھ جائیں، نہیں، ان لوگوں کو لائیں چیف جسٹس کی سیٹوں پہ جو ایماندار لوگ ہوں، اور یہ جو ان سے ہے
آرمی کا جو رول ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے. یہ سیاست پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی جو ہے وہ پاکستان کی آرمی ہے، اور اس میں بھی صرف افسران ہیں. باقی جو فوج ہے وہ تو بارڈر میں بیچارے لڑ رہے ہیں، اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں. ان کے بال بچے جو ان سے وہ اکیلے رہ جاتے ہیں. ان کو کیا، یہ جو چیف ہے، لیفٹیننٹ جنرل ہے، جنرل ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یہ 8-10 لوگ ہوتے ہیں، یہ کور کمانڈر وغیرہ، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کتنے بندے مر رہے ہیں. ان کو صرف اپنی عیاشی ہوتی ہے. شراب یہ پیتے ہیں، جوا یہ کھیلتے ہیں، زنا یہ کرتے ہیں. یہ سارے کے سارے بکواس لوگ ہیں. یہ 1966 سے یہ ان لوگوں نے پاکستان کے اوپر قبضہ جما رکھا ہے، یہ پاکستان کی آرمی نے، جو کہ انتہائی غلط ہے، غیر قانونی ہے. ان کو صرف بارڈرز تک اور چھانیوں تک ہی محدود ہونا چاہیے. ان کا کوئی کام نہیں چاہیے. لا بنانا چاہیے. اگر عمران خان آئے تو عمران خان صاحب ہماری بات سن لیں کہ ایسا لا بنائیں کہ جو بھی کرپٹ لوگ ہو اس کو فوری طور پہ اس کو سزائے موت دی جائے. اور آرمی چیف کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرے اس کو بھی سزائے موت ہونی چاہیے. اس کا کورٹ مارشل کر کے اس کو ہینگ کر دینا چاہیے. کیونکہ یہ ملکوں کو برباد کرنے والے یہی لوگ ہیں. اور اس طرح کے جو یہ کرپٹ ہیں، سول میں یہ نواز شریف جیسے، زرداری جیسے لوگوں کو بالکل نہیں آنا چاہیے. ان کو ختم کر دینا چاہیے. ان کی سیاست کیا، ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم کر دینی، بجھا دینی چاہیے، تاکہ یہ ان کی اور ان کی نسلیں کبھی بھی پاکستان کے اوپر رول نہ کر سکیں. یہ بند کر دینا چاہیے کہ کسی کی نسل آ کر پاکستان کے غریب عوام کے اوپر حکومت کرے. تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. آپ اگر اس کو پسند آئی، اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے. اگر آپ پہلے سے میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ لائک کر کے شیئر بھی کر دیجئے. میں آپ کی خدمت میں ایک اور اچھے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. میرے چینل کو دیکھتے رہیے. اللہ حافظ.